قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ ذوق اور شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا کل جہاں کا پروردگار ہے. بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر، آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر. گزشتہ جمعہ سورۃ المؤمنون کی آیت والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے ہوئی کہ جو لوگ امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، ابھی ہم صرف جو ہے وہ امانت ہی کی بات کر رہے تھے، عہد اور وعدے پہ تو ابھی ہم آئے نہیں، کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو امانتوں کا پاس رکھتے ہیں، جو عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد کی بھی پاسداری کرتے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا کہ امانت صرف یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بندہ کسی کو پیسے دے دے یا کوئی چیز دے دے اور کہے کہ یہ اپنے پاس رکھو، کچھ عرصے کے بعد میں آپ سے لے لوں گا. ہم نے امانت صرف اس کو سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ امانت کا ایک پہلو ہے، ایک اس کا جز ہے. امانت تو بہت بڑی چیز ہے. یہ مجھے اور آپ کو جو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو، جو میں کئی جمعہ پہلے بات کر رہا تھا آنکھ کے حوالے سے، یہ آنکھ جو اللہ نے دی ہے، اگر اس آنکھ سے کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ کی اس دی ہوئی امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے. اللہ نے جو کان ہمیں دیے ہیں، اس کان سے ہمیں وہی بات سننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کہیں. اگر اس کے علاوہ کوئی اور بات انسان سنتا ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے. اللہ نے جو ہمیں زبان دی ہے، یہ زبان وہی بات کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو اچھی لگتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی زبان سے بات نکلے گی تو وہ امانت کے اندر خیانت ہوگی. اللہ نے ہاتھ پاؤں ہمیں جو دیے ہیں، یہ انہی کاموں کے لیے دیے ہیں جس کام سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوتا ہو. ہاتھ اگر میرا گناہ کی طرف جاتا ہے، پاؤں میرے اگر گناہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو اللہ کی اس دی ہوئی امانت کے اندر خیانت ہو جائے گی.
اس لیے تو ہماری شریعت کے اندر خودکشی حرام قرار دی گئی ہے کہ یہ جسم انسان کا جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اور یہ جو مسئلہ اکثر بیشتر آپ حضرات کے بھی سامنے گزرا ہوگا، اس پر بزرگان دین کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پر، کہ مرنے کے بعد اپنے جسم کی چیزوں کا عطیہ کرنا، جیسے غیر مسلم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد میں اپنی آنکھیں جو ہے وہ کسی کو دے دوں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ دل کسی کو دے دوں گا، لوگ آج کل یہ لکھ دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی مفتیان کرام کی ایک پوری بحث ہے کہ یہ آیا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے اور اس کے بارے میں انسان سے پوچھ ہوگی۔ تو چاہے جتنی بھی پریشانیاں ہوں، انسان، شریعت ہماری کہتی ہے کہ وہ خودکشی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ ایک بندہ اگر آپ کو کہے کہ میرے جسم کو نقصان پہنچا، میرا بازو کاٹ دے، میرے انگوٹھے کو کاٹ دے، اور میں تیرے سے کوئی اس کا معاوضہ نہیں لوں گا، میں اس پر سٹیمپ لگا کے تجھے دے سکتا ہوں، شریعت کہتی ہے کوئی بندہ اس کی اجازت بھی دے، لکھ کر بھی دے، اس پر مہر بھی لگا کر دے، تب بھی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچا سکو، اس لیے کہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ کوئی انسان خودکشی تو دور کی بات اپنے جسم کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی چیز ہے۔ جتنی بھی انسان کو پریشانیاں آئیں، جتنی، اپنے جسم کو نقصان پہنچانا کیا، خودکشی تو دور کی بات، انسان موت کی تمنا بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے موت بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، وہی اللہ ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا ہے۔ موت کی انسان تمنا بھی نہیں کر سکتا، جیسے بعض اوقات میں اور آپ ہمیں جب پریشانیاں، حتیٰ کہ اتنی زیادہ ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں تو انسان کہنے لگ جاتا ہے کہ اس سے اچھا کہ میں جو ہے وہ مر ہی جاتا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ہمیں طریقہ بتایا کہ انسان یہ دعا کر لیا کرے اس کے برعکس، اللہم احیینی ما علمت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی، یا اللہ تو تب تک مجھے زندہ رکھ جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے زندگی بہتر ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اور یا اللہ جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اور ایک اور دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم توفنی وانت راض عنی۔ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے اور کتنا اس کا وسیع معنی ہے کہ یا اللہ تو موت مجھے اس وقت دے جب تو میرے سے راضی ہو جائے۔ اس لیے کہ جب اللہ راضی نہ ہو تب انسان دنیا سے چلا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو خودکشی ہماری شریعت کے اندر اس لیے حرام ہے کہ یہ اللہ کی، یہ جسم جو ہے یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اپنے جسم کو نقصان پہنچانا یا موت کی تمنا بھی کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انسان یہ دعا سیکھ لے اور یہ دعا کرتا رہے، یا اللہ جب تک تو جانتا ہے میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، جب تو جانتا ہے کہ میرے لیے اب دنیا کے اندر رہنا بہتر نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی، کیونکہ اللہ کی ذات تو جانتی ہے کہ آگے میرے لیے کیا کام ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ میں ایسے کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاؤں اور اس فتنے کے اندر مبتلا ہونے کے بعد میرے ایمان کے اندر خطرہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کی ذات تو بہتر جانتی ہے، تو اس لیے انسان کہ اللہ جب تک تو جانتا ہے کہ میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ یہ ان دعاؤں کا اہتمام کرا کریں، کیونکہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں نا، آج ہر بندہ پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔
ہر بندے کو کوئی نہ کوئی، جس گھر میں انگلی رکھو گے اپنی داستان وہ سنائے گا، کوئی گھر اس سے خالی نہیں ہے۔ ان پریشانیوں کے اندر بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں، یا میں اپنے جسم کو نقصان پہنچا دوں، یا میں بعض اوقات موت کی تمنا کرنے لگ جاتا ہوں۔ تو موت کی تمنا کرنے کے بجائے انسان یہ دعا کرنا شروع کر دے کہ یا اللہ جب تک تو جانتا ہے، عربی میں انسان نہیں یاد کر سکتا، تو یا اللہ جب تک تو جانتا ہے میرے لیے زندگی بہتر ہے تو مجھے زندگی دے، مجھے زندہ رکھ، اور جب تک تو جانتا ہے میرے لیے موت بہتر ہے تو یا اللہ تو مجھے موت دے دے۔ تو خیر، امانت یہ بڑا وسیع معنی ہے۔ اوقات زندگی بھی امانت ہے۔ یہ میں اور آپ، اس سانس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ یہ جو ہم جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ یہ سانس بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کچھ لوگوں کو تو آج وہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں اور ان کو آکسیجن لگا ہوا ہے، وہ سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اللہ نے آپ کو یہ سانس کی نعمت جو دی ہے نا، اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں سورہ احزاب میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ کبھی قرآن کو ترجمے سے گھر میں بیٹھ کے پڑھو۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب شروع میں ہم نے آسمان و زمین کو اور اس پہاڑ کو، ان کو بھی ہم نے کہا کہ ہماری امانتوں کو اٹھاؤ۔ وہ امانت کیا تھی؟ یہی تھی کہ ہم تمہیں عقل دیں گے، سمجھ دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے، اور اس زندگی کے بارے میں تم سے پھر سوال ہوگا۔ اگر تو تم اس سوال کے اندر کامیاب ہو جاتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی طرف سے جنت مل جائے گی، اگر تم اس سوال کے اندر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر دائمی عذاب تمہیں ہوگا۔ اللہ نے آسمان سے پوچھا، کیا اس امانت کو تم، اس امانت کا بوجھ اٹھا سکتے ہو؟ تو آسمان نے، زمین نے، حتیٰ کہ پہاڑوں نے جو اتنے سخت جان ہیں، کہا اللہ ہم اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم اس امانت کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے، ہم جواب دہ نہیں ہو سکتے۔ تو پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے عالم ازل میں انسان کی تخلیق سے ہزاروں سال پہلے تمام آنے والی روحوں کو جو قیامت تک آئیں گی، ان سب کو اللہ نے جمع کیا، اور اللہ نے چونٹیوں کی شکل میں انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے پھر انسان سے پوچھا، کیا تم اس امانت کو اٹھا سکتے ہو؟ تو انسان نے کہا کہ اللہ میں اس امانت کو اٹھا سکتا ہوں۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے کہا کہ میں اس امانت کو اٹھا سکتا ہوں۔ اب اگر اس سے اس پھر امانت کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا، تمہیں زندگی ملی، تمہیں جوانی ملی، تمہیں مال ملا، تم نے کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا، اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اگر تو وہ اس امانت کے جواب دینے کے اندر کامیاب ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے انعام ہوگا، ورنہ اس کو بھی اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہوگا۔ اس لیے تو قرآن یہی کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، کہ اللہ اور اس کی رسول کی امانتوں کے اندر خیانت نہ کرو۔ یہ امانت بڑا وسیع معنی ہے، کاش ہم کبھی بیٹھ کے سمجھیں۔ یہ زندگی امانت ہے، یہ آنکھ امانت ہے، یہ کان امانت ہے، میرے ہاتھ پاؤں امانت ہے، میری زبان امانت ہے، اللہ کی طرف سے اولاد ملتی ہے، مال ملتا ہے، یہ سب کا سب اللہ کی امانت ہے، میرا کچھ نہیں ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔
اچھا، پھر بزرگان دین لکھتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج دنیا میں نا ہر بندہ حق مانگتا ہے. آپ نے دیکھا آج جہاں بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں، رائٹس ہوتے ہیں، اپنے حقوق کی، اپنے حق کی لڑائی کے لیے لوگ لڑتے ہیں کہ ہمیں حق ملنے چاہیے. لیکن بزرگان دین نے لکھا ہے جو بندہ حقوق کی تلاش میں لڑائی کرتا ہے، پروٹیسٹ کرتا ہے، رائٹس کرتا ہے، اس سے یہ کہا جائے کہ کیا تو نے جو تجھے حقوق دیے گئے ہیں کیا تو نے کبھی وہ پورے کیے؟ اس کی مثال میں آپ حضرات کے سامنے دیتا ہوں، ناراض نہیں ہونا. مثال کے طور پر آج میں اور آپ ہم سب یہ حدیث جانتے ہیں کہ مزدور کو مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو، ہے نا حدیث؟ آپ سب کو یاد ہوگی، کیونکہ اپنے حق کے بارے میں ہمیں سب کو یاد ہوتا ہے. لیکن جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو، میں نے جیسے پہلے کہا میری بات پہ ناراض نہیں ہونا، جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو، کیا اس کی جو ڈیوٹی آپ کو جو سونپی گئی ہے، جو امانت ہے، کیا اس ڈیوٹی کو آپ پورا کرتے ہو؟ کبھی سوچو بیٹھ کے. بلکہ علماء نے تو یہ لکھا ہے کبھی یہ بتاؤ کہ آپ نے کبھی پسینہ نکالا بھی ہے؟ ہمیں تو یاد ہے حدیث کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دی جائے، لیکن یہ بتاؤ کہ کبھی مزدوری کرتے وقت آپ کا پسینہ نکلا بھی ہے؟ آپ کو اگر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی ہے، اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر اگر آپ ڈنڈی مارتے ہو، آپ پہلے نکل جاتے ہو، یا اور لفظوں میں کہا جائے ہیر پھیر کرتے ہو، تو پھر آپ بتاؤ کہ آپ کی جو ڈیوٹی کرنا ہوا، وہ جو تنخواہ آپ کو ملی، وہ آپ کے لیے جائز ہوئی یا جائز نہیں ہوئی؟ میں فیصلہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. اگر میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کروں، مالک اپنی ڈیوٹی کو پورا کرے، تو پھر کس چیز کا جو ہے وہ پروٹیسٹ ہے اور شور مچانا ہے؟ چراغ سے چراغ جلتا ہے نا. میں اگر اپنا کام پورا کروں گا تو وہ بھی اپنا کام پورا کرے گا. میں اگر ڈنڈی ماروں گا اس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر میں اپنا کام کروں تو یہ امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہیں امانت کے اندر خیانت ہوئی نا. بلکہ میں بڑی یہ بات جب میں نے یہ پڑھی، آپ بھی سنیں گے، آپ کہیں گے ایسے لوگ بھی دنیا میں گزرے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی تھانہ بھون میں، انڈیا میں جو ان کا مدرسہ تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے استادوں کا، یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود مدرسے کے اندر استاد ہوں، امام ہوں، یہ میرے اوپر سب سے پہلے لاگو ہوتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے مدرسے کے اندر جو اساتذہ تھے، ان کے پاس اگر جیسے ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے وہ لگایا نا کہ استاد کے پاس کوئی بندہ بیٹھے نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر استاد کو ایک نوٹ بک دی ہوئی تھی، ایک پیپر دیا ہوا تھا کہ جو استاد سبق پڑھاتا ہے اس کے پاس اگر کوئی بندہ آتا ہے کسی مقصد کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے، کوئی سوال پوچھنے کے لیے، تو وہ اس کاپی میں لکھ لیا کرتے تھے اساتذہ کرام کہ یہ بندہ میرے پاس آ کے بیٹھا ہے اور اتنی دیر بیٹھا ہے. جب مہینے کے بعد دفتر میں تنخواہ کے لیے آتے تو اساتذہ کرام حضرت تھانوی کو کہتے کہ حضرت یہ مہینے کی تنخواہ کا وقت آ گیا ہے، اتنا اس دن فلاں فلاں دن اتنے منٹ جو ہے میں نے اپنے پڑھائی کے فلاں بندے کو دیے تھے، لہٰذا اس سے میری تنخواہ کو کاٹ لیا جائے. میں جنوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، فرشتوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں. حضرت تھانوی کہتے ہیں کہ وہ آ کے کہا کرتے تھے کہ حضرت ہمارا یہ وقت فلاں فلاں جگہ پہ خرچ ہوا ہے تو اس میں سے ہماری تنخواہ کو کاٹ لیا جائے. اور اس پر آگے اور ایک بات کہتا چلوں، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی شیخ الاسلام دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ یہی طرز ہم نے آج بھی اپنے مدرسے دارالعلوم کورنگی، دارالعلوم کراچی جو ہے، آج بھی اس کے اندر ہم نے یہی طریقہ کار رکھا ہوا ہے. اور حضرت نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں آپ کو تنخواہیں بڑھانے کی مثالیں تو ہر جگہ ملیں گی،
پروٹیسٹ دنیا میں ہوتے ہیں، شور مچتا ہے، تنخواہ بڑھائی جائے، تنخواہ بڑھائی جائے۔ آج دنیا میں شور یہی ہو رہا ہے۔ اس کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا میں اور آج کوئی شور نہیں ہے کہ دنیا پریشانی کے اندر مبتلا ہے، دنیا جو ہے وہ ایک عجیب کشمکش کے اندر چلی گئی ہے۔ پیسے دے دیے جائیں، کوئی ہمیں فنڈ دے دیا جائے، اور حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ آپ کو آج دنیا میں یہ مثالیں تو مل جائیں گی، لوگ تنخواہ بڑھانے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ کوئی بندہ جا کے اپنے سپروائزر سے یہ کہے گا کہ حضرت یہ مہینے کے اندر میرا جو وقت ہے مدرسے کے علاوہ کہیں اور لگا ہے، لہٰذا اس میں سے میری تنخواہ کو کاٹ لیا جائے۔ کوئی دکھا سکتا ہے مثال؟ میں بھی نہیں دکھا سکتا۔ آپ کو تو بعد میں کہوں گا، میں پہلے اپنے آپ کو کہوں گا۔ ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، حالانکہ یہ امانت کے اندر خیانت کرنا ہے۔ اگر استاد بیٹھ کے اپنا فون بھی استعمال کرتا ہے، ٹیچر اگر اسکول میں پڑھاتے وقت اپنا فون استعمال کرتا ہے، آپ ڈیوٹی پہ ہو، آپ بیٹھ کے اپنے فون کو استعمال کرتے ہو یا کوئی اور اپنا ذاتی کام کرتے ہو، آپ نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی چیز اگر دیتا ہے، عاریت جس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں، عاریتاً، آپ کو کسی نے کوئی قلم دیا لکھنے کے لیے، کسی نے آپ کو کوئی کتاب دے دی، کوئی چیز دے دی، یا پھر یہ کہا جائے آپ کے گھر کے اندر آج کل لوگوں نے کھانا دے دیا، وہ کھانے کا برتن آپ کے گھر کے اندر چلا گیا، اب کوئی بندہ اس کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھتی نہیں ہے، وہم و گمان میں نہیں ہوتی کہ یہ میں نے چیز واپس بھی کرنی ہے۔ ہمارے پاس کئی ایسے لوگ آئے جو کتاب لے کے چلے گئے، اس کے بعد کتاب کبھی واپس ہی نہیں آئی، اور اس بندے کو بھی بعد میں ہمیں خود شرم آتی ہے کہ میں سب کتاب واپس کیسے مانگوں۔ ہمارے استاد مرحوم حضرت مفتی محمد یونس صاحب اللہ غریق رحمت فرمائے کہا کرتے تھے کہ جو عالم اپنی کتاب کسی کو دے دے وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، اور جو کتاب اس عالم کو واپس کر دے وہ اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے۔ کسی کو کوئی چیز عاریتاً دے دی تو آج یہی حال ہے دنیا کا۔ آپ تو شاید کتاب قلم کا تو آپ کا تو واسطہ ہی نہیں پڑتا، لیکن گھروں کے اندر کھانے جب آتے ہیں، اب وہ برتن بھی تو واپس کرنا ہوتا ہے۔ وہ کسی کی ملکیت ہے، کسی کی امانت ہے، آپ کے پاس آئی، اب اس کے اندر وہ ٹوٹ پھوٹ جائے یا اس کو گم کر دیا جائے تو آپ اس کو جواب دہ ہو۔ آپ اس کے مجلس امانت ہے، ایک مجلس میں بیٹھ کے کئی بات ہوتی ہے تو وہ مجلس امانت ہو جاتی ہے۔ المجالس بالامانہ، ہاں اس کے اندر اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی ہے، کسی کے قتل کا منصوبہ ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کا منصوبہ ہے، وہ بات اس تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ چلو آج اس کو دوسرے لفظوں میں لے آئیں کہ راز کی بات اگر کسی کے ساتھ کی جائے، راز کی بات کیا، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے کہ آج کے دور میں کسی کو وائس نوٹ بھیجا جاتا ہے واٹس ایپ کے تھرو یا کسی اور چیز کے تھرو، آج دنیا جو ہے نا وہ بات ادھر سے سنتی ہے، آگے دوسرے بندے کو فارورڈ کر دیتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جس کی وجہ سے انسان پھر کتنا جو ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کئی جگہوں پہ ایسے ہوا ہے، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے، اس سے اجازت لے لی جائے کہ آپ کی اس میسج کو میں آگے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں، یا ایک بندے یا دو بندے، اگر اس نے اجازت دی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ اجازت نہ دے تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے۔ ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہے امانت، ہم لوگوں کی امانتوں کے اندر خیانتیں کر رہے ہیں۔ ہمیں یہی پتہ ہے کہ امانت بس یہی ہے، کسی کا پیسہ جو میرے پاس پڑا ہے یہی امانت ہے، کسی نے کوئی چیز دی ہے یہی امانت ہے، ورنہ زندگی امانت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ساری نعمتیں یہ امانت ہیں، راز امانت ہے، مجالس امانت ہے۔ یہ جیسے میں نے ڈیوٹی کی بات کی، جس جگہ پہ ڈیوٹی کرتے ہو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، وہ پوری 8 گھنٹے کی ڈیوٹی آپ کے لیے امانت ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ استاد پڑھانے والا ہے، اس کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس کے اندر اپنے فون کا استعمال کرتا ہے، یا وہ غلط کوئی اور بات کرتا ہے یا کسی بندے سے ملتا ہے تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی صاحب کے جو والد تھے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اپنی آخری وقت میں حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں جب قریب الوفات تھے، بستر علالت پہ تھے، تو اگر ان کے کمرے میں
کھانا آیا یا کوئی چیز استعمال کے لیے آتی، اگر وہ پڑی رہ جاتی تو حضرت غصہ کرتے۔ مثال کے طور پہ اگر کھانا آیا ہے تو کھانے کے بعد، توجہ میری طرف رکھیں، توجہ میری طرف رکھیں، وقت مختصر سا وقت ہے، بس ابھی ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی تو انشاءاللہ یہ پہلے ایک جمعے میں ایک موضوع نکل جاتا تھا، لیکن اب چونکہ وقت مختصر ہے کہ یہ 2-3 جمعے میں ایک چھوٹا چھوٹا موضوع ہوگا، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس۔ اور ساتھی جو ہے نا، یہ نیچے جو ٹیپ لگی ہوئی ہے نا، اس پر ہی بیٹھ جائیں، باقی اگر بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بعد میں جب نماز کے لیے صفوں کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس لگی ہوئی ٹیپ کے اوپر ہی نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جب کھانا آتا تو کھانا کھانے کے بعد کہتے کہ یہ جو برتن آئے ہیں ان کو جلدی سے لے جاؤ، اور اگر کوئی چیز استعمال کے لیے کمرے میں لائی جاتی اور اگر وہ واپس اپنی جگہ پہ نہ پہنچتی، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ غصہ کرتے کہ یہ برتن، یہ استعمال کی چیز اپنی جگہ پہ پہنچا دی جائے۔ تو حضرت مفتی تقی صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ حضرت والد صاحب سے کہ یہ گھر کی ہی چیزیں ہیں، اگر کچھ بعض اوقات مصروفیت ہوتی ہے، اگر کبھی کچھ تھوڑا بہت لیٹ بھی ہو جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اگر گھر میں ہیں، کوئی آپ نے استعمال کی چیز جو ہے وہ لی، وہ آپ نے اپنی جگہ پہ نہیں رکھی تو آپ کہیں گے یہ تو گھر کی چیز ہے نا۔ تو مفتی تقی صاحب نے حضرت مفتی شفیع صاحب سے جب کہا تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ کیا کہا؟ اللہ والوں کی سوچ بڑی بڑی سوچ ہوتی ہے۔ کہا ایسا ہے بیٹا کہ میں نے یہ ساری چیزیں وصیت میں تمہاری والدہ کے نام لکھ دی ہیں۔ جو چیزیں میری ہیں وہ میری ہیں، باقی جو چیزیں میری نہیں ہیں میں نے وصیت۔ اور مومن کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مومن کے پاس قابل وصیت لکھنے کی جو وصیت اس کے پاس ہو، اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وصیت لکھے بغیر وہ 2 دن گزارے۔ کسی کا مال دینا ہے، نمازیں کتنی رہتی ہیں، میرے ذمہ حج ہے، کسی کو پیسے پہنچانے ہیں، امانت کے اندر کہیں خیانت ہے، یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کے پاس قابل وصیت لکھنے کی کوئی چیز ہے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ 2 دن بھی گزر جائیں اور وصیت نہ لکھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کو آخرت یاد رہتی ہے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی میں مر گیا، یہ ساری چیزیں اگر کوئی میرے پاس اگر کسی کی امانت پڑی رہ گئی، وہ اس کو نہ ملے تو میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بیٹا یہ میں نے اپنے جو میری چیزیں ہیں وہ میری چیزیں ہیں، باقی جتنی ہیں میں نے تمہارے یا تمہاری والدہ کے نام پہ یہ ساری چیزیں وصیت کر دی ہیں۔ اگر مجھے موت آ جائے اور یہ چیز میرے کمرے کے اندر پڑی رہے، اپنے حقدار کو جا کے نہ ملے، تو یہ میں نے امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ تو اس لیے حضرت غصہ کرتے تھے کہ اپنی یہ جو چیزیں لائے ہو یہ فوراً جا کے اپنے حقیقی مالک کو جا کے پہنچا دو۔ یہ ہوتا ہے امانت۔ اور میں اور آپ سوچیں ذرا، ہم امانتوں کے اندر کتنی خیانت کرتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے مجھے جو دی ہوئی زندگی ہے اس کے اندر اگر میں گناہ کرتا ہوں تو میں اللہ کی اس امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ اپنے باس کی طرف سے جو مجھے کام ملتا ہے اس کے اندر اگر میں ڈنڈی مارتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کر رہا ہوں۔ استاد ہے، ٹیچر ہے، سبق پڑھاتے وقت اگر وہ اپنے اس کام کے علاوہ کوئی اور کام کر رہا ہے، وہ امانت کے اندر خیانت کر رہا ہے، اس میں بھی شامل ہوں۔ عاریتاً کسی نے آپ کو کوئی چیز بورو کرنے کے لیے دی ہے، وہ آپ نے واپس نہیں کی اپنے وقت پہ، اس کے اندر بھی آپ امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرو، اللہ اور اس کے رسول کی امانتوں کے اندر خیانت نہیں کرو، ان کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرو۔ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلتا ہے تو وہ امانت کا صحیح پاسدار ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کے اندر خیانت کرتا ہے تو پھر وہ جیسے حدیث پچھلے جمعے میں نے کہا تھا کہ منافق کی 3 نشانیاں، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ، یہ اگلی بات وعدے کی آ رہی ہے، وعہدہم راعون، زندگی رہی تو میں پھر وعدے کی طرف بھی آؤں گا کہ وعدہ کیا ہے، کہ نہیں کہ صرف زبان سے کسی کے ساتھ وعدہ کر دیا۔ جیسے امانت ہم کہتے ہیں کہ صرف پیسے امانت ہے، وعدہ بھی ایک بہت وسیع معنی ہے کہ وعدہ ہے کیا۔
اور جب وہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، اگر اس کو امانت دی جائے تو اس امانت کے اندر وہ خیانت کرتا ہے۔ اور یہ امانت کا جو یہ سارے معنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہی امانت ہے۔ آپ اگر ابھی کہیں گے کہ یار میں اگر خود، یہ تو آج پوری دنیا اس کے اندر مبتلا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے ہر بندہ اس کے اندر مبتلا ہے، تو یہ کیسے جو ہے وہ ہر کوئی بدلے گا؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آج تبدیلی کا نعرہ ہر بندہ لگاتا ہے، لیکن اندر کی تبدیلی کو تو کوئی نہیں سوچتا۔ اور یہی بات ہے کہ آج دنیا میں جتنے ادارے بن گئے جو لوگوں کی حقوق کے لیے یا لوگوں کو رائٹس دینے کے لیے، وہ اس لیے کامیاب نہیں ہوتے کہ اس لیے کہ وہ جب شروع کرتے ہیں کہ وہ ادارہ یا کوئی نظام شروع کرتے ہیں، وہ سب سے پہلے دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں اس کی طرف سے پہل کروں، حالانکہ پہل سب سے پہلے اس کو اپنی کرنی چاہیے۔ آج اس لیے کوئی کامیاب نہیں ہو رہا، اگر وہ خود اپنے آپ کو، اس لیے تو وہ شعر کہا گیا نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ اس منزل کی طرف آپ کو اکیلا ہی جانا پڑے گا، شروعات آپ اکیلے سے کرو گے تو لوگ آپ کو ملتے جائیں گے۔ آپ کہیں کہ شروع میں ہی مجھے سب کچھ مل جائے تو پھر آپ سارا دن امانت کے اندر خیانت کرتے رہیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ اس وقت پتہ چلے گا جب انسان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، وہ دنیا سے جائے گا، اس کو پتہ چلے گا میں نے کس کس جگہ امانت کے اندر خیانت کی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ وصیت، یہ بڑا قیمتی، یہ حدیث ہے ہمارے لیے۔ میرے ذمے کیا کیا امانت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی کیا امانتیں رہ گئی ہیں۔ کبھی گھر بیٹھ کے اپنے گھر والوں سے بھی پوچھیں کہ زکوٰۃ اگر رہتی ہے، روزے اگر کوئی اپنے رہ گئے ہیں، انسان مر جائے اور اس کے اوپر یہ ساری چیزیں رہتی ہوں، نمازیں رہتی ہوں، روزے رہتے ہوں، حج زکوٰۃ رہتی ہو، چلو یہ تو اللہ کے حقوق ہیں، لوگوں کو اگر امانتیں دینی ہیں وہ اگر رہتی ہو، اس لیے شریعت نے کہا ہے کہ یہ لکھ کر دو بندوں کو گواہ بنا کر بتا دیا جائے تاکہ تمہیں اپنی امانت کا بھی خیال ہو اور تمہیں اپنی آخرت کا بھی خیال ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو اسی موضوع کو، جو وعدے کی بات ہے، وعدہ کس کو کہا جاتا ہے، انشاءاللہ پھر آپ حضرات کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں اللہ کامل مومن بنا دے۔ کبھی گھر بیٹھ کر سورۃ المومنون کی، یا میں نے جو ابھی سورہ احزاب کی آخری آیتیں پڑھیں، کبھی بیٹھ کر ان کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سمجھیں، اپنے علماء سے پوچھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ کامیاب مومن کون ہیں، اللہ کامیابی کس کو کہہ رہے ہیں، اور میں اور آپ کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ منسلک ہیں۔ یہ امانتیں، چاہے وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہوں، یا میں اپنے مالک کی، اپنے باس کی اس ڈیوٹی کے اندر امانت میں خیانت کر رہا ہوں، تو سوچیں کبھی بیٹھ کے کہ کہیں یہی وجہ تو نہیں ہے کہ میری اولاد میری نافرمان کیوں ہو رہی ہے۔ یہ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کیا اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں امانت کے اندر خیانت کر رہا ہوں کہ نہیں؟ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ کو بڑھایا جائے، تنخواہ کو بڑھایا جائے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھے کہ اگر میں تنخواہ جو مجھے مل رہی ہے، کیا میں وہ اس کا حقدار ہوں کہ نہیں، اس امانت کے اندر اس کام کا جو مجھے سونپا گیا ہے، جو امانت مجھے دی گئی تھی کہ وہ میں پوری کر رہا ہوں، یا اس کے اندر میں خیانت کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اس کے اندر خیانت کی تو میرے لیے جو آمدنی آئی، جو تنخواہ آیا، وہ حلال ہوتی ہے یا میرے لیے حرام ہوتی ہے؟ میں اس پر آپ کو فتویٰ نہیں دیتا، آپ خود سوچیں اس پہ ذرا۔ کیا اسی وجہ سے کہ میں آج سکون کے اندر نہیں ہوں؟ اگر مجھے تنخواہ ملتی بھی ہے یا جو میری آمدنی ہے اس کے اندر اگر برکت نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید یہی وجہ ہو، کیونکہ حلال کے ساتھ جب حرام مل جائے، کیا دن اور رات ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ عالم اور جاہل ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دن اور رات اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو حلال اور حرام کس طرح جو ہے وہ اکٹھا چل سکتا ہے؟ نور اور گناہ کس طرح اکٹھا چل سکتا ہے؟ اس لیے کہ نیکی کا کام یہ اللہ کی طرف سے نور ہوتا ہے، گناہ ظلمت ہے، اندھیرا ہے۔ تو حلال اور حرام، گناہ اور نیکی، یہ جب نہیں جمع ہو سکتے
تو امانت اور خیانت کس طرح جمع ہو سکتے ہیں، اور سکون کس طرح پھر میری زندگی کے اندر آ سکتا ہے؟ ذرا کبھی اپنے گریبان کے اندر میں آپ بیٹھ کے سوچا کریں کہ کہیں نہ کہیں تو ہم غلط جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔